ملک کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اس پرائم منسٹر کی صورت میں ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم اصل ترقی کرتے، لیکن ہم نے ترقی نہیں کی۔ ناراض ہوتے سبطین خان ہو جائے، کیا سبطین خان مجھے لگتا ہے پارٹی چھوڑ چکا ہے، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے، تبھی سے کوئی پوچھ نہیں رہا، ورنہ امجد خان جیسا بندہ بیچارہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، امین خان اسلام آباد پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہیں، اور سردار صاحب جو ہیں وہ ادھر مدے سے گھوم رہے ہیں۔ پرائم منسٹر تو اسلام آباد تھے، اس کا مطلب ہے کہ جو 4 پارلیمنٹرین تھے جہاں پر آپ ان کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ فیل ہوئے۔ یعنی فیل چھوٹا لفظ ہے، وہ فیل نہیں ہوئے۔ انہوں نے اس پورے ضلع کی تباہی کے ذمہ دار ہوئے۔ جو کچھ آج اس کے ساتھ ہوا ہے اس نے خود کیا، اور میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ باقی عمران خان جیل میں ہے تو نہ آپ کی وجہ سے ہے نہ میری وجہ سے ہے، کیسز اس کے اوپر ہیں تو نہ آپ نے کیا یا نہ میں نے کیے ہیں، اس کے اپنی کی ہوئی چیزیں۔ اس کی ڈیل والا کوسچن آؤٹ آف کوسچن، ڈیل اس کے ساتھ کسی نے بھی نہیں کرنی۔ یا جو بکواسات ہوتے ہیں کہ جی مشکل وقت میں چھوڑ گیا، مشکل وقت میں کیوں چھوڑ گیا؟ ہمیں تو انہوں نے پارٹی سے نکالا، چھوڑا کہاں ہم نے؟ یہ اتنے خبیث ہیں ان میں سے کچھ لوگ۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں نواز شرح نیوز اور میں ہوں ارشد محمود ارشی۔ ناظرین، میں اس وقت میاں والی کی ایک بڑی معروف سیاسی و سماجی شخصیت میجر ریٹائرڈ خرم حمید خان روکھڑی، جو کہ استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی ترجمان ہیں، ان کی رہائش گاہ میاں والی میں موجود ہوں، اور آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو اس وقت یہ بتائیں کہ میاں والی کی سیاسی صورتحال کیا چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ملک کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ میجر ریٹائرڈ خرم حمید خان روکھڑی صاحب جو کافی معلومات رکھتے ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میجر ریٹائرڈ خرم حمید خان روکھڑی صاحب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میجر صاحب، ایک تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے جو پہلا سوال ہے آپ سے وہ یہ بنتا ہے کہ بطور پرائم منسٹر عمران خان 2018 سے 2022 تک رہے، میاں والی کو جہاں ہونا چاہیے تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں میاں والی پہنچا ہے بطور ایز اے پرائم منسٹر عمران خان بیہاف آف میاں والی؟ ہمارا جو ایک رویہ ہے نا، ہم کوئی بھی معاملہ ایک تو سنجیدگی سے نہیں سمجھنا چاہتے، تو جب جذباتی وابستگیاں شدید ہوں تو پھر ترقی یا بہت ساری چیزیں آدمی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور یہ بھی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس بندے کا ساتھ کس وجہ سے دے رہے ہیں۔ میں اس وقت جب پی ٹی آئی میں تھا، میں اس وقت بھی اکثر آپ کو یاد ہوگا یا لوگوں کو یاد ہوگا نہ ہو، لیکن میموری کیونکہ لوگوں کی کم ہے، میں کہتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور ہم اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں، یہ نہ ہو کہ یہ جو عہدہ ہے نا، یہ نواب امیر محمد خان کے بعد میاں والی کو یہ مرکزی عہدہ ان کے بعد اس دفعہ عمران خان کی صورت میں ملا۔ اور میں جب یہ کہتا تھا نا، میں نے کہا یہی ٹائم ہے، لازمی نہیں ہوتا کہ اگلی دفعہ بھی بندہ پرائم منسٹر بنے۔ اس میں مجھے کوئی ایک ذرہ برابر کا بھی شک نہیں اور نہ آ رہے کہنے میں کہ جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ضلع کے لیے عمران خان کی پرائم منسٹرشپ کا، اور جائز فائدہ، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے، جائز فائدہ۔ کیونکہ ہم ڈپرائیوڈ ضلع تھے، ہم پنجاب کا ایک تو حصہ نہیں تھے۔ پنجاب میں جب شامل ہوئے تو ہمیں ہمیشہ نگلیکٹ رکھا گیا، اور پنجاب کے باقی جہاں اضلاع نے ترقی کی ہماری طرف توجہ ہی کوئی نہیں دیتا تھا۔ تو ایک اس پرائم منسٹر کی صورت میں ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم اصل ترقی کرتے، لیکن ہم نے ترقی نہیں کی، اور نہ ہم نے فائدہ اٹھایا اور نہ ہمیں فائدہ دیا گیا۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو اسلام آباد تھے، اس کا مطلب ہے کہ جو 4 پارلیمنٹرین تھے جہاں پر آپ ان کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ فیل ہوئے۔ نہیں، فیل چھوٹا لفظ ہے، وہ فیل نہیں ہوئے۔ انہوں نے اس پورے ضلع کی تباہی کے ذمہ دار وہ ہیں۔ فیل کیا ہوئے؟ موقع ان کو ملا، آپ کو ایک مقام مل جائے اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ میں اس مقام کا فائدہ اٹھا کے اپنے علاقے کے لیے وہ کام کر سکتا ہوں جو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ریپریزنٹیٹیو آف میاں والی تھے، پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ ضلع تھا، انہوں نے کیا کیا؟ فیل کیا ہوئے؟ فیل تو چھوٹا لفظ ہے۔ آج اس 3.5 سال یا 3.25 سال کی جو پورا ٹینیور ہے، اس میں انہوں نے دیا کیا؟ یہ بتا دیں صرف، فیل کیا ہے؟ تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے۔
اچھا میجر صاحب ایک سوال آپ پہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا وہ ایک یہ کرتے ہیں کہ میجر ریٹائر صاحب 4 سال خاموش رہے جی، جب پی ٹی آئی پہ مشکل وقت ہوا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے اور فل فور الزامات لگانا شروع کر دیے، وہ جی گولی لگی جی فلاں ہو گیا وہ ساری آپ اس بار پر ایگری ہیں کہ جو وہ فائرنگ والا واقعہ ہے وہ جھوٹ پر مبنی تھا، یہ آپ سمجھتے ہیں؟ لیکن یہ جو الزامات ہوتے ہیں نا یا جو بکواسات ہوتے ہیں کہ جی مشکل وقت میں چھوڑ گیا، مشکل وقت میں کیوں چھوڑ گیا؟ ہمیں تو انہوں نے پارٹی سے نکالا، چھوڑا کہاں ہم نے؟ یہ اتنے خبیث ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو کہ اصل چیز بیان ہی نہیں کرتے۔ اس وقت جب لانگ مارچ شروع ہوا تھا ہم نے یہ کہا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے بھائی جان، آپ اس راستے پر نہ چلیں، یہ راستہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں، آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں، آپ اس راستے پہ نہ چلیں۔ آپ 14 کے دھرنے میں نہیں تھے صاحب؟ تو نہیں، کہاں تھا میں؟ ایک دفعہ دکھا دیں، میں دھرنوں شروں والی سیاست پہ بلیو ہی نہیں کرتا ہوں۔ دھرنے کس کے خلاف؟ انڈیا کے خلاف دھرنے دے رہے ہیں۔ یہ دھرنے، یہ ڈرامے، لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرنا، اصل چیز ہوتا ہے ڈیلیور کرنا۔ آپ کو دھرنے گزر گئے، اب میں واپس آتا ہوں۔ یہ جب ہو رہا تھا لانگ مارچ تو میں اس لانگ مارچ کے خلاف تھا اور میں نے اب معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ یہ کام نہ کرو۔ انہوں نے راتوں رات شوکاز نوٹس دیا، انہوں نے 2 دن کے اندر پارٹی سے نکال دیا۔ ان کا کدھر سے میرے سے گلہ بنتا ہے کہ یہ کہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا؟ دوسرا، میں اس کے آگے کھڑا ہوا تھا جس وقت یہ طوفان تھا، جب انہوں نے مجھے پارٹی سے نکالا پھر میں ان کے آگے کھڑا ہو گیا، اور وہ کس کے توفیق سے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ چھوڑ تو اس کو اب رہے ہیں، یعنی جو چھوڑ رہے ہیں نا وہ اب رہے ہیں، ہم نے اس کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے تو جب یہ طوفان تھا اس کے ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں پارٹی سے نکالا۔ ان سے پوچھے کیوں نکالا تھا ہمیں؟ اچھا میجر صاحب آپ تھوڑا سا یہ بتائیے، یہ میں بڑا مشکل سوال کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے لیے بھی یہ بڑا مسئلہ بن جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر پاکستان بننے سے بعد، ہماری تو پیدائش سے قبل لے کر آج تک آپ اگر چلے آئیں 2018 تک، تو شاید ہی کوئی ایسی پارٹی ہو جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آئی ہو۔ یہ سچی بات میں کر رہا ہوں آپ کو۔ عمران خان کو 2014 میں اسٹیبلشمنٹ ہی لائی ہے، اور یہ سچ کڑوا سچ ہے۔ نواز شریف کو 2017 میں پاناما کیس میں جس نے ہٹایا، آپ کے آرمی چیف ہیں جو لے کے آئے تھے پاناما وہ دبئی سے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا جب اپنا کردار ختم ہوا تو انہوں نے عمران خان کو سائڈ پہ کر دیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی کردار ختم ہو گئی، یا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے؟ نہیں، نہ جھوٹ ہوتا ہے نہ فراڈ ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ تمام ملک اداروں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو اہلیت کی بنیاد پر جس سیٹ پر آپ آتے ہیں، آپ نے اس سیٹ کا کام کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے کہ ہماری جب پبلک، ایک پولیٹیکل آدمی سمجھتا ہے نا کہ پبلک میرے ساتھ ہے، تو وہ فوراً ٹکراؤ کا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے اداروں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہے، یہاں پہ ڈی پی او ہے، ضلع کو درست انہوں نے رکھنا ہے یا آپ نے اور میں نے درست رکھنا ہے؟ میرا ایز اے پولیٹیشین کام کیا ہے کہ میں بہترین سے بہترین ڈپٹی کمشنر لاؤں، بہترین سے بہترین ڈی پی او لاؤں اور ان کی بیک پہ کھڑا ہو جاؤں اور کوئی غلط کام نہ کہوں۔ ہمارا پولیٹیکل مزاج یہ ہے کہ ہم مافیاز کا حصہ بن جاتے ہیں، کام ہم سے ہوتا نہیں ہے، اور ایک انٹائر اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، یہ بیانیاں مارکیٹ کے اندر بکتا بہت ہے۔ 2-3 بیانیے بہت بکتے ہیں۔ مذہبی کارڈ بہت بکتا ہے، لوگوں کو مشتعل کر دو، مذہبی کارڈ بیچ دو۔ اینٹی امریکہ کارڈ، چاہے خود امریکہ کے ویزے کے لیے بچوں سمیت سارے وہیں بیٹھے ہوں، لیکن اینٹی امریکہ کارڈ بہت بکتا ہے۔ پھر ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ بیچا جاتا ہے۔ یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کل کیا گن گا رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ منافقتیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ اچھا میجر صاحب، میں اب مستقبل کی طرف آؤں گا، وائنڈ اپ کی طرف بھی ہم لوگ جائیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے آپ مرکزی ترجمان ہیں، کیا میاں والی میں جو 6 نشستیں ہیں، 2 قومی اور 4 صوبائی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر استحکام پاکستان پارٹی اپنے لے کے آئے گی کینڈیڈیٹ؟ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ارشی، استحکام پاکستان پارٹی، فلانی پارٹی، پرانی پارٹی، ان کو چھوڑیں، ہمیں فکر کرنی چاہیے ضلع کی۔ آپ نے پرائم منسٹر کا دور بھی دیکھ لیا، جس ضلع نے پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتے ہوئے دلدل سے نہیں نکلا، جس ضلع میں 170 قتل سال کا ہو رہا ہو، جس ضلع کے اندر تعلیم بھیانک طریقے سے چھوٹے چھوٹے مسائل کا شکار ہو، جس ضلع میں ابھی تک درست ہاسپٹل نہ ہو، جس ضلع کے اندر فیسلٹیز کا فقدان شدید ہو، آپ پارٹیز یہ چیزیں اک نہیں گئے ہو ان ساری چیزوں سے؟
یعنی ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ہمارا نوجوان اس وقت کیا ہے؟ نکما گھروں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بچیاں پڑھ لکھ گئی ہیں، ان کا فیوچر کوئی نہیں ہے، کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہمارے پاس ایک یہ انڈسٹریل ایریا ہے داؤد خیل. اب کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس سے سی پیک گزر گیا اور ہم آج بھی وہاں پر چرس، بھتہ، لڑائیاں، نیگیٹو موٹیویشن اس کا شکار ہیں. پانی ہمارے اندر سے گزر رہا ہے اور ہم پانی کو، ہماری زمینوں کو پانی نہیں مل رہا. جو آپ نے کہا نا کہ جی میں 4 سال خاموش رہا، 4 سال میں خاموش نہیں رہا. میں پی ٹی آئی کا واحد آدمی تھا جو اس وقت بھی یہی باتیں کہتا رہا. اب میں جہالت سے تو میں نے کہنی ہی نہیں تھی باتیں، آپ آن ریکارڈ ہیں ساری چیزیں میں کہتا رہا. جس ضلع کے اندر خٹک بیلٹ میں پینے کے پانی کے نام پر 7 ارب کا فراڈ ہو جائے، یعنی جس ضلع کے اندر سکولز کی یہ حالت ہو، جس ضلع کے اندر سالٹ رینج گزر رہا ہو، اور جہاں پر اس مٹی سے، یہاں کے معدنیات سے گجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ کی انڈسٹری، کراچی کی انڈسٹری کھربوں اربوں روپے کما رہی ہو، ہمارے بچے یہاں پہ ابھی تک ٹریکٹر ٹرالیاں اور مزدور اور لفنگے اور لوفر بن کے پھر رہے ہوں. ہماری فوکس ان یہ ہونے چاہیے. اچھا، میں آپ سے سوال جو کرنا چاہ رہا ہوں ویسے وہ بنتا نہیں ہے آپ سے، لیکن میں پوچھ رہا ہوں. ایک بات جہاں پر اب اس وقت ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جی، جو پارٹی کے، جو پی ٹی آئی کے جو 9 مئی کے واقعات میں تھے، جو ملوث تھے، وہ رفو چکر ہو چکے ہیں. میرے دوست ہیں سب پارلیمنٹرین. اچھا، ان میں ایک ممبر صوبائی اسمبلی ہے، میں اس کا نام آپ سمجھ گئے ہوں گے، ان کا نام آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی میں وہ جا چکے ہیں، سردار سبطین خان. کیا یہ بات درست ہے یا یہ ویسے ہوا میں بات کی جا رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے، نہ تو انہوں نے کبھی عمران خان کی گرفتاری کے خلاف کوئی گواہی دی، نہ کوئی بات کی. وہ یوں گھوم رہے ہیں یہاں کے پولیس کے ساتھ، ان کو کوئی پکڑ ہی نہیں رہا، جبکہ بڑے بڑے لوگ پکڑے ہوئے ہیں. تو میرا یہ سوال بنتا ہے، وہ بے شک یہ جو دیکھ ناراض ہوتے سبطین خان ہو جائے، کیا سبطین خان مجھے لگتا ہے پارٹی چھوڑ چکا ہے، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے، تبھی سے کوئی پوچھ نہیں رہا؟ ورنہ امجد خان جیسا بندہ بیچارہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، امین خان اسلام آباد پتنی کہاں کہاں گھوم رہا ہے، اور سردار صاحب جو ہیں وہ ادھر مدے سے گھوم رہے ہیں. آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے حوالے سے جو استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی بات ہے وہ جھوٹی ہے یا سچی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میرے پاس ایسے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے اس وقت تمام یہ جو پھر رہے ہیں نا، یہ چہروں کا آپ نے ذکر کیا یا جو روپوش ہیں، یہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے نا، اس کو کیسے جذباتی بنیاد پر کیسے کیش کرانا ہے، گیم چل رہی ہے. یہ ساری سادی سی بات ہے. کیوں؟ سچائی کو پسند کوئی نہیں کرتا، دھوکہ پسند کیا جاتا ہے. یعنی جو سیدھی بات کرنے والا ہو اس کی اہمیت یا جب نہ ہو. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ ہوا یہ ہے کہ اس پچھلے ٹائم کے اندر ایک جو انفارچونیٹ چیز ہوئی نا عرشی، وہ یہ تھا کہ ہماری ایج تک پہنچنے تک نا آدمی ہمارے قوم قبائل کے اندر اپنا ایک اس کا معیار بن جاتا تھا. وہ اچھا ہے، برا ہے، سیدھی بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ٹھگ ہے، غیرت والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے، نہیں دینے والا. ایک اس ایج تک ہماری تک ایک مزاج بن چکا تھا. انفارچونیٹلی اس دور میں اور پچھلے دور میں جو سب سے گڑبڑ ہوئی ہے کہ عزت اور غیرت کا جو معیار ہے نا وہ ختم ہو گیا. سمجھ ہی نہیں رہی لوگوں کو. نوجوان بچے ہیں، ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. تو میں اس لیے زیادہ اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں کچھ ہی دنوں میں سامنے آ جانی. مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں یعنی میرے بات میں اور میری چیز کے اندر سامنے اور اندر کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. میں اپنا ذمہ دار ہوں. میرے سے آپ جو میری ذات کے بارے پوچھ سکتے ہیں پوچھیں، باقی جو کچھ جو کر رہے ہیں وہ سامنے آ جائے. نواز شرف کے ہمارے دیکھنے والے، میں لاسٹ سوال سر، استحکام پاکستان پارٹی سے ہم آپ کو NA 96 کا امیدوار سمجھیں یا NA 95 کا یا PP 87 کا، یا آپ اپنے روکڑی والے حلقے میں چلیں؟ آخری سوال ہے، ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے، پھر ہم اس سے وائنڈ اپ لیں گے کہ آپ بطور پولیٹیشین کس حلقے سے ہوں؟ دیکھیں، میرا گھر جو ہے وہ 95 ہے. میرا قوم، میری برادری، میرا گھر، میرا وطن، یعنی اپنا جو میرا گھر ہے وہ 95 ہے. میری پریورٹی 95 ہے. میں 95 کو پاکستان کی سب سے نگلیکٹڈ ترین NA سمجھتا ہوں. 5 ضلعوں کے ساتھ اس کا بارڈر ملتا ہے، اور میں اس 95 کو سب سے زیادہ ایکسپلائٹ ہونے والا حلقہ بھی سمجھتا ہوں. وسائل ذخائر کے ہوتے ہوئے میں اس کو برباد سمجھتا ہوں. میرا گھر تو وہ ہے. میری پریورٹی ہمیشہ 95 رہے گی. نمبر 2 میں نے MPA کی پالیٹکس کبھی بھی نہیں کی ہے. میں نے ہمیشہ NA کی خواہش ظاہر کی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے
کہ میں بالتوفیق اللہ تعالیٰ، سب سے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہ دے تو روک کوئی نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اللہ جس کو دے دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ جس سے چھین لے اس کو دے نہیں سکتا. سامنے نہیں ہو رہا. اللہ اقتدار دیا اللہ نے، پر اس کی قدر نہیں کی، اللہ نے چھین لیا. اب رو، اب لے آؤ. اللہ نے چھین لیا. اللہ جس کو دے دے. میری پریورٹی ہمیشہ این اے رہی ہے. کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ میں این اے پہ جا کے کیا کام کر سکتا ہوں. یعنی میں اپنا ضلع کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے مجھے پتہ ہے کہ میری کیا کیپیبلٹی ہے، میں کیا کام کر سکتا ہوں، مجھے معلوم ہے. اس لیے میری پریورٹی این اے ہے. این اے میں بھی میری پریورٹی 95 ہی رہے گی جیسے تھی. لاسٹ سوال مینیجر صاحب، خان صاحب جیل میں، پی ٹی آئی کا مستقبل ان فیوچر آف آور پولیٹکس ان کنٹری، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ خان صاحب کی سیاست آپ کے کو ڈیل ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور وہ آ جائیں گے؟ پی ٹی آئی کا آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں آئندہ الیکشن میں؟ پھر میں وائنڈ اپ کی طرف جاؤں. دیکھیں جی، پی ٹی آئی میں پہلے بھی کہتا تھا کہ ون مین پارٹی ہے، پارٹی بنی ہی نہیں ہے. یہ ایک فین گروپ ہے. ابھی بھی بچوں کو آپ دیکھیں، آپ جب یہ انٹرویو کریں گے تو نیچے سے بچوں کے آپ جذبات دیکھیں گے نا، 22 سال کے 23 سال کے، جن کو یہ نہیں علم کہ انہوں نے شادیاں کرنی ہیں، انہوں نے کل اولادیں ہونی ہیں ان کی، انہوں نے آگے ان کا مستقبل ہے. یعنی ایک اوبسیس ذہنوں کے ساتھ ایک کلچر ڈیولپ ہوا، سنجیدگی ختم ہوئی. عمران خان نے اپنا چانس خود ضائع کیا، کسی نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا. جو کچھ آج اس کے ساتھ ہوا ہے اس نے خود کیا، اور میں اس کا عینی شاہد ہوں. باقی عمران خان جیل میں ہے تو نہ آپ کی وجہ سے ہے نہ میری وجہ سے ہے. کیسز اس کے اوپر ہیں تو نہ آپ نے کیے ہیں نہ میں نے کیے ہیں، اس کے اپنی کی ہوئی چیزیں ہیں. اس کی ڈیل والا کوشچن آؤٹ آف کوشچن، ڈیل اس کے ساتھ کسی نے بھی نہیں کرنی. وجہ اس کی ہے، اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں، میں نہیں ضروری اہم بھی نہیں ہے. تو عمران خان کے بعد پارٹی ہے کہاں پہ؟ اس نے بننے کہاں دیا ہے؟ یا اس کو پسند تھی کہ میرے بعد کوئی اور ہو؟ بات ختم ہو گئی. بس یہ میرا جواب یہ ہے. جی ناظرین، تو آپ نے میجر ریٹائرڈ خرم حمید خان روکھڑی جو کہ مرکزی ترجمان ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس کے سے قبل تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنما بھی تھے. ایک اور چیز میں لازمی کہنا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ نقصان اس جو موومنٹ تھی نا پی ٹی آئی کی، اور جو ایک اویکننگ تھی، سب سے زیادہ نقصان اس میں ہوا ہی ورکر کا. سب سے زیادہ نقصان خمیازے میں جو گیا ہے، تمام وہ جنہوں نے وقت گزارا، زندگیاں گزاریں، ایک تبدیلی کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی، سب سے زیادہ خسارے میں وہی گئے. یہ میرا کنکلوژن ہے اس پارٹی کے بارے میں. جی ناظرین، تو آپ نے میجر ریٹائرڈ خرم حمید خان روکھڑی صاحب کی بڑی تفصیلی گفتگو سنی. ہم امید کریں گے کہ آپ ان کا انٹرویو سنیں گے اور اپنے کمنٹس کے اندر پازیٹیو رائے دیں گے. اب تک کے لیے آپ اس پہ چھوڑ دیا کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. میری ایک اور ہر برتن، عربی کی ایک کہاوت ہے، ہر برتن سے وہ چھلکتا ہے جو اس میں ہو. رائے انسان اپنی پرورش، اپنی سوچ، اپنی تربیت اور اپنی معیار مینٹل لیول کے ایسے یہ چھوڑ دیا کریں کون کیا رائے دیتے، چلنے دیا کریں. جی ناظرین، تو آپ نے میجر صاحب کی گفتگو سنی بڑی تفصیل کے ساتھ، اور انہوں نے جو سیاست ہے ہمارے میاں والی کی ہو، ملک کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، استحکام پاکستان پارٹی کی ہو، یا جو پی ٹی آئی نے 4 سال حکومت گزاری، اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی. ہم امید کریں گے کہ آپ پسند کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے سرپرست اور ہمارے چیف ایڈیٹر روزنامہ نواز شرح رانا امجد اقبال صاحب بھی موجود ہیں. کیمرہ مین عمران علی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے نواز شرح نیوز. اللہ حافظ.